अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की कनीज़ों, हयात ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक यहूद का यह अकीदा है कि हमने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया और उनकी जान निकल गई और फिर उनको दफन कर दिया गया। अगरचे आज तक वो इसी शक व शुबा में गिरफ्तार हैं कि हमारा ततियानूस कहाँ गया। ईसाई ये एतकाद रखते हैं कि वाकई ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ाया गया और आपकी जान भी निकल गई, मगर फिर रब ताला ने आपको दोबारा जिंदगी बख्शी और आसमान पर उठा लिया। इसलिए वो सलीब को पूजते हैं और इसी सूली को सारे ईसाइयों के गुनाहों का कफ्फारा समझते हैं। कफ्फारा का मसला सूली पर ही मबनी है। मुसलमानों का अकीदा ये है, न आपको सूली दी गई, न आपकी वफात वाक़ई हुई, बल्कि आपको उसी तरह जिस्मानियात के साथ जिंदा आसमान पर उठा लिया गया। चुनांचे ईसा अलैहिस्सलाम का जिंदा उठा लिया जाना कतई यकीनी इजमाई मसला है। इस पर सारी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तेफाक है। अलबत्ता वहब का कौल है कि अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ 3 सातों के लिए मौत दी, लेकिन आपको जिंदा करके आसमानों पर उठा लिया गया। बहरहाल वहब भी ईसा अलैहिस्सलाम के अब जिंदा होने और आसमान पर जिंदा उठाए जाने के कायल हैं। ख्याल रहे कि वहब का कौल जमहूर मुसलमानों के मुखालिफ होने की वजह से गैर मोतबर है। बहरहाल इस मसले में आज तक मुसलमानों से किसी को इख्तलाफ नहीं हुआ। मिर्जाइयों ने 14वीं सदी में इस कतई और यकीनी मसले में इख्तलाफ किया, और वो भी सिर्फ मिर्जा साहब को नबी बनाने के शौक में। उनका अकीदा ये भी है, ईसा अलैहिस्सलाम को यहूद ने अख्तेदार पर लटका दिया और उन्हें बहुत जलील भी किया, मगर रब ताला ने उनकी जान सलीब पर न निकलने दी, बल्कि यहूद उन्हें मुर्दा समझकर छोड़कर चले गए। आप गशी की हालत में थे, बेदार होकर नसीबैन पहुंचे, वहां से अफगानिस्तान गए, वहां से कोहे नोमान और वहां से पंजाब की तरफ आए और वहां से कश्मीर गए। आखिर में 125 साल की उम्र में आपने वफात पाई। वहां ही आपका मजार मौजूद है। ये मनगढ़ंत कहानी मिर्जा साहब ने अपनी तसनीफात में तहरीर की है, और मिर्जा साहब ये दास्ताने बेसर पा नकल करके अपने नबी बनने की राह हमवार कर रहे हैं। लेकिन मुसलमान भी इनकी चालबाजियों को बखूबी समझ गए। मिर्जा साहब ने इस वाक़ये के सबूत में न कोई आयत पेश की और न ही कोई हदीस मुबारका, यहाँ तक कि कोई तारीखी हवाला भी नहीं पेश कर सके, और बेचारे पेश भी क्या करते, मनगढ़ंत दास्तानों को ऐसे दलाइल से साबित करते। हाँ, अलबत्ता उनके चेले चमचे करछे अब मिर्जा साहब की कहानियों पर मबनी किताबों का हवाला देकर अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, लेकिन बेफजल ही ताला मुसलमानों को वरगलाने, धोखा देने और मिर्जा की नबूवत का कायल करने में उनका मकसद कभी पूरा न हो सकेगा। हयात ईसा अलैहिस्सलाम पर दलाइल। और काफिरों ने मक्र किया और अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर फरमाई। अल्लामा राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, यानी अल्लाह ताला ने उनसे खुफिया तदबीर फरमाई, यानी बेशक अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर फरमाई, यानी एक और शख्स को आपके मुशाबे कर दिया जिसे सूली दे दी गई और ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया गया। अल्लाह ताला ने खुफिया तदबीर फरमाई, यानी उनके मक्र की उन्हें सजा दी कि ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठा लिया और उसी शख्स को आपके मुशाबे कर दिया जो आपको धोखे से कत्ल करना चाहता था, यहाँ तक कि वो शख्स खुद ही कत्ल हो गया। अल्लाह ताला ने उनसे खुफिया तदबीर फरमाई कि जो शख्स ईसा अलैहिस्सलाम को
قتل کرانے کا ارادہ رکھتا تھا اسے عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ کر دیا گیا تو انہوں نے اسے ہی قتل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ تمام مفسرین اکرام کا اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے ماننے والوں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، میں تم میں فیصلہ کر دوں گا جس بات میں جھگڑتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا کر کافروں سے نجات دی، کافروں کی سازش سے آپ کو بچا لیا۔ کافروں سے پاک کرنے کا یہی مطلب ہے کہ آپ کی تابع داری کرنے والے یعنی مسلمان، آپ پر صحیح عقیدہ رکھنے والے تا قیامت منکرین پر غالب رہیں گے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ عیسائی حکومت وغیرہ کے لحاظ سے یہودیوں پر غالب رہیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری عمر تک پہنچانے اور آسمانوں پر اٹھانے اور کافروں کی سازشوں سے پاک کرنے کا ذکر واضح طور پر فرمایا ہے۔ متوفقہ کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت پیر محمد کرم شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا۔ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا، یہی معنی سب سے بہتر ہے۔ پیر صاحب اس کی تفسیر میں رقم تراز ہیں۔ علم معنی کا یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ اگر کسی لفظ کا ایک حقیقی معنی ہو اور دوسرا مجازی ہو تو حقیقی معنی کو مجازی پر ترجیح دی جائے گی۔ ہاں، اگر کوئی ایسا قرینہ پایا جائے جس کے ہوتے ہوئے حقیقی معنی مشکل ہو تو اس وقت معنی حقیقی کو ترک کر کے معنی مجازی مراد لیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسے قوی قرائن موجود ہوں تو جو حقیقی معنی مراد لینے کی مؤید ہوں تو اس حالت میں حقیقی معنی کو ترک کر کے مجازی معنی مراد لینے پر اصرار کرنا تو الٹی گنگا بہانے کے مترادف ہے۔ اب آپ لفظ طوفہ کے معنی پر غور فرمائیں۔ تاج العروس میں لفظ وفا کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں یعنی پورے کا پورا لے لیا اور اس سے کوئی چیز باقی نہیں رہنے دی۔ امام ابو عبداللہ رحمت اللہ تعالی الاحکام میں لکھتے ہیں یعنی میں نے اس سے سارا مال واپس لے لیا۔ یہ تو ہے لفظ توفا کا حقیقی معنی۔ ہاں، یہ لفظ موت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ اس کا مجازی معنی ہے۔ جیسے صاحب تاج العروس نے لکھا ہے، اس کا مجازی معنی ہے اسے موت نے پا لیا۔ جو کوئی شخص فوت ہو جائے تو توفا فلاں کہا جاتا ہے، اور جب اللہ تعالی کے حکم سے کسی کی روح کو قبض کر لیا جائے تو کہا جاتا ہے توفہ اللہ عز وجل۔ اب آپ خود ہی فیصلہ فرما لیں، ایک لفظ کا حقیقی معنی ترک کر کے بغیر قرینہ کے اس سے مجازی معنی اخذ کرنے پر اصرار کرنا اس لفظ کے ساتھ کتنی زیادتی ہے۔ اور یہاں صرف اتنا ہی نہیں کہ مجازی معنی لینے کا کوئی قرینہ موجود نہیں، بلکہ ایسے قوی قرائن موجود ہیں جو اس لفظ کے حقیقی معنی لیے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے کہ وہ کون سے ایسے قرائن ہیں، تو اس کے متعلق عرض ہے۔ ایک تو اس آیت کا سیاق و سباق اس امر پر قوی قرینہ ہے کہ یہاں گفتگو نجران کے عیسائیوں سے ہو رہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے قائل تھے۔ مقصد کلام ہے اس بات توحید باری تعالی اور بطلان الوہیت عیسیٰ علیہ السلام۔ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہوتے تو کتنی صاف بات تھی کہ نجران کے عیسائیوں سے کہہ دیا جاتا کہ جن کو تم خدا مانتے ہو وہ تو مر چکے ہیں، اور جو مر جائے کیا وہ کبھی خدا بن سکتا ہے؟ لیکن قرآن کا اس سلوک کو اختیار نہ کرنا بلکہ اس انداز کو اپنانا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مدعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت کو بیان کرنا نہیں۔ دوسرا واضح قرینہ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں اور قیامت سے پہلے وہ تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ ان تصنیحات کی موجودگی میں حقیقی معنی کو چھوڑ کر مجازی معنی مراد نہیں ہو سکتا، اسی لیے جمہور مفسرین اس حقیقی معنی کو نظر انداز رکھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی مقررہ مدت تک زندہ رکھے گا اور تمہیں قتل سے بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں پوری عمر تک پہنچائے گا، یعنی تمہیں کفار کے قتل سے بچائے گا۔ امام ابن جریر رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یعنی میرے نزدیک صحیح ترین قول یہ ہے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں تجھے زمین سے قبض کرنے والا ہوں اور اپنی طرف اٹھانے والا ہوں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث متواتر سے یہی چیز ثابت ہے کہ آپ کو زندہ آسمان پر اٹھایا گیا۔ علامہ راضی فرماتے ہیں، اور اس کی مثل رب تعالیٰ کے دوسرے ارشاد گرامی، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا۔ اس کی تفسیر دو طرح کی جا سکتی ہے، ایک یہ کہ آیت کو اپنے ظاہر پر رکھا جائے اور کسی قسم کی تقدیم و تاخیر نہ کی جائے، اور دوسری تفسیر میں تقدیم و تاخیر کا اعتبار کرنا فرض ہوگا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت ہم کل کے درس میں سماعت کریں گے۔ آپ تمام سے گزارش ہے، آپ اس درس کو پابندی کے ساتھ سنتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، آپ کے عقائد انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے مضبوط ہوں گے، اور ساتھ ہی آپ کے دل میں اللہ اور اس کے تمام انبیاء علیہ السلام کے تعلق سے محبت پیدا ہوگی۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔